السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس مختصر نشست میں ہم بات کریں گے انسان اپنی زندگی میں گناہوں کے مذموم اثرات کا شکار کس طرح سے ہوتا ہے، کہ اس کی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان انہی گناہوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ کسی شخص نے ایک عارف سے اپنے دل کی وحشت اور خوف کے متعلق شکایت کی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل پر وحشت اور خوف طاری ہو جاتا ہے تو پھر تم گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب تم گناہوں کو چھوڑ دو گے تو تمہیں اس وحشت سے نجات ملے گی، اطمینان کی صورت میں تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے انسیت کا، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو دنیا کی کسی بھی چیز کا جو سرور ہے وہ مسرور نہیں کر سکتا۔ انسان کسی بھی چیز کی لذت سے محروم ہی رہتا ہے، اس کا دل بے کیف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت صرف وہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا دل زندہ ہو۔ ایک مردہ لاش کو اگر کوئی زخم لگا دیا جائے تو اس پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نیکی سے انسان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور قلب کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، رزق میں فراخی آ جاتی ہے، بدن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور مخلوق کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس گناہ کے نتیجے میں انسان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے اور انسان کا دل ظلمت کا طریقی کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان کا رزق میں تنگی واقع ہو جاتی ہے۔ انسان کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور مخلوق کے دل میں انسان بے قدر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مخلوق کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین میں کسی کا یہ قول ہے، جب کبھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس کا اثر میں اپنے سواری کے جانور اور اپنی بیوی کے برتاؤ میں محسوس کرتا۔ دیکھیے ناظرین، یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ گناہوں کا ایک برا نتیجہ اور اثر یہ بھی ہے، جیسے دنیا کے اندر ہر واقعے کا ایک سبب ہوتا ہے، ہر ایفیکٹ کی ایک کاز ہوتی ہے، اسی طرح روحانیت کے معاملے میں بھی یہی واقعہ ہے۔ انسان جب گناہ کا اسیر ہوتا ہے تو اس کا ایک برا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر یہی ایک سزا بندے کے لیے ہوتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے اپنے گناہوں کے سبب محروم ہو گیا ہے تو یہی کافی ہوتی، کیونکہ انسان جب ایک کام میں اللہ کی اطاعت سے محروم ہوتا ہے تو یہ اس کو کسی دوسرے کام میں بھی اللہ کی اطاعت سے محرومی کا سبب بنتا ہے، اور دوسرے کام میں اطاعت سے محرومی ایک تیسرے خیر کے کام میں اطاعت کی محرومی کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح محرومی در محرومی یہ سلسلہ طویل ہو جاتا ہے اور انسان بہت سارے خیر کے کام سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک خیر سے ہی دوسری خیر جنم لیتی ہے۔ انسان بہت ساری اطاعتوں سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہر اطاعت دنیا و مافیہ کی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی نے کیا خوب مثال دی ہے کہ جب انسان کسی ایسی چیز کا لقمہ کھا لیتا ہے کہ جس کے بعد وہ ایک ایسے طویل ورز میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو اس کو بہت ساری لذیذ غذاؤں سے محروم کر دیتا ہے، جن کا ہر لقمہ اس لقمے سے کہیں بڑھ کر لذیذ اور بہتر تھا۔ گناہ کا ایک مذموم اثر یہ بھی ہوتا ہے، جب انسان کسی ایسے گناہ کا شکار ہوتا ہے اور پھر اس کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ جو ارباب اصلاح ہیں، کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں معاشرے میں، اللہ رسول کی بات کرنے والے ہیں، انسان کو ان سے بھی وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس قدر یہ وحشت بڑھتی ہے اسی قدر انسان نیک لوگوں سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ رحمان کے بندوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ وحشت اتنی بڑھتی ہے یہاں تک کہ انسان اپنے دوستوں اور پھر اپنے بیوی بچوں حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی وحشت زدہ ہونے لگتا ہے، اور پھر یہ زمین باوجود کشادگی کے انسان پر تنگ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گناہ کا ایک خاصہ یہ ہے، جب انسان ایک گناہ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ گناہ متعدی ہوتے ہیں، کہ ایک گناہ کے نتیجے میں انسان دوسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں تیسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح ایک سلسلہ بنتا ہے جس کو انگریزی زبان میں وشیس سرکل کہتے ہیں، کہ انسان ایک ایسے دائرے میں پھر چکر لگانے لگتا ہے کہ جس سے وہ باہر نکل نہیں سکتا۔ جس طرح ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی صورت میں ملتی ہے، اسی طرح ایک نیکی کی جزا میں انسان ایک دوسری نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا نتیجہ ایک اور نیکی کی صورت میں ہوتا ہے، کہ انسان سے جب کوئی نیکی ہوتی ہے تو ایک دوسری نیکی منتظر ہوتی ہے جو کہتی ہے انسان کے مجھے بھی کرتے چلو۔ یہاں ایک گناہ پر اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو اس کی بے پناہ نحوست کا شکار ہوتا ہے، وہاں ایک نیکی کے نتیجے میں اگر یہ سلسلہ خیر چلتا رہے تو انسان بے پناہ نیکیوں کی صورت میں اپنے لیے بہت ساری خیر سمیٹ لیتا ہے۔ اور گناہ گار جب ایک وشیس سرکل میں
گھر جاتا ہے، ایک گناہ کے نتیجے میں دوسرا گناہ، دوسرے کے نتیجے میں تیسرا گناہ، تیسرے کی پاداش میں چوتھا گناہ، اور بالآخر وہ گناہوں کے ایک ایسے سرکل اور چکر میں آ جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ خیر کی طرف مائل بھی ہونے لگتا ہے تو اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، جس سے وہ تب تک چھٹکارا نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ایک اور گناہ نہ کر لے۔ گناہ گاروں کے ایسے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص حسن بن ہانی، مشہور شاعر ابو نواس، کہتے ہیں وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ کہ شراب کا ایک جام تو میں نے حصول لذت کے لیے نوش کر لیا، وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا اور پھر دوسرے جام سے پہلے جام سے پیدا شدہ مرض کا میں نے علاج کیا۔ انسان ایک مرتبہ کسی ایسے گناہ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کے ذریعے سے اس کے سلسلے کو نہیں روکتا، پھر وہ ایسا اسیر ہوتا ہے گناہوں کے اس سلسلے میں گھر جاتا ہے، پھر گناہ کو چھوڑ کر نیکی کرنے کے لیے اس کا دل مائل نہیں ہوتا، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا بن جاتی ہے، اور پھر گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ ایک اور گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کی نحوست میں گر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، میں نے گناہ کے مذموم اثرات کے اوپر اس قدر زیادہ بات کر دی، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر اس کا حل کیا ہے، اس سے چھٹکارا کیسے پائیں کہ انسان گناہ کے نتیجے میں گناہ اور پھر گناہ در گناہ معلوم نہیں کس درجے میں کھڑا ہوا ہے، آخر وہ جہاں بھی ہے اس برے سلسلے سے کیسے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے؟ تو پورے قرآن میں ایک ہی آواز ہے، استغفار، توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کا منتظر ہے۔ سورۃ نور میں ہے کہ انہ کان غفارا، غفارا یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ میں اکثر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ معافی مانگنے والے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بندہ ہے کہ گناہ در گناہ کرتے ہوئے اپنے مالک کو پیٹھ دکھائے، اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کب یو ٹرن لے، کب یہ اس طرح سے مڑے اور پھر میری طرف آ جائے اور مجھ سے اپنے گناہوں پر توبہ کر لے۔ توبہ کہتے ہیں جیسے یو ٹرن لیا جاتا ہے کہ انسان چلا جا رہا ہے غلط سمت میں، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے اور وہ صحیح رستے کی طرف مڑ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منتظر ہیں کہ بندہ توبہ کر لے۔ توبہ ایک واحد رستہ ہے، توبہ بھی ایسی کہ جو نیت کی توبہ ہو، اس کو قرآن کریم سورۃ تحریم میں توبۃ النصوح کہا گیا ہے کہ پکی توبہ انسان کرے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور کو کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔